اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتے اپنے پروگرام کی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کہ جو غفور الرحیم ہے، اور درود استاد اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سہرش منور بخاری، آپ کے اپنے پروگرام بی نیشنل پشاور سے لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پر آپ ہے 92111214 ہمارا نمبر ہے، اس پہ کال کر کے آپ ہم سے گپ شپ لگا سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں پیر کا دن ہے جی، صحت کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد ارشد اوان صاحب، سینئر ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتھک کے، اور گائے بگائے آتے رہتے ہیں ہمارے پروگرامز میں، مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا، اور جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں سردی کے اس موسم میں جوڑوں پٹھوں کا درد یہ بڑا کامن سا ہوتا ہے، اور جو لوگ اس بیماری سے گزر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جب وہ صبح اٹھتے ہیں یا رات کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ بیماری جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں پین کلرز لے لے کے، لیکن وہ فرق نہیں پڑتا، افاقہ نہیں ہوتا۔ آج جس حوالے سے ہم بات کریں گے، جس بیماری پہ ہم خاص طور پہ تھوڑی سی جو ہے اوور ویو دیں گے، اور جس بیماری کے حوالے سے اس کی علامات اور ہم بیماری کا جو کیور بتائیں گے، وہ بیسیکلی پٹھوں کا درد تو ہے، لیکن گردن، کندھوں اور کمر کے درد کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ یہ بیسک کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان کا یہ جو ایک پورا ایک سیگمنٹ ہے نیک سے نیچے، گردن اور کمر کے پٹھے اور یہ کندھوں کے پٹھے، کیا وجوہات ہیں کہ یہ کس وجہ سے ان میں درد ہوتا ہے؟ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو آٹومیون ڈیزیز بھی کہتے ہیں جی، انکلوزنگ اسپنڈلائٹس اس کو کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گردن کے موڑے ہوتے ہیں، جی، کمر کے موڑے ہوتے ہیں، سروائکل ایریا ہو یا ورٹیبرا کے علاقے ہو یا نیچے جوڑ کے کسی بھی حصے میں، یا تو ہڈی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے صحیح، اور اس میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب انکلوزنگ اسپنڈلائٹس کے پیشنٹ ہمارے پاس کلینک میں آتے ہیں تو وہ اس طرح بالکل سیدھے ہوتے ہیں۔ اگر وہ فرض کریں ادھر ہوں گے نا تو وہ گردن نہیں موڑ سکتے، اس طرح کرتے ہیں۔ صحیح ہے، اس حالت میں جو ہے وہ بڑی مشکل سے موڑتے ہیں، کیونکہ ان کے سارے موڑے اور جتنے بھی پٹھے وغیرہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں ہڈی کی گروتھ کی وجہ سے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اور بالخصوص جب صبح اٹھتے ہیں تو صبح کے پہلے حصے میں جی، آہستہ آہستہ جب وہ حرکت کرتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے ان کا چلنا پھرنا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے اٹھنا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے بیٹھنا ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے موو کرنا ہوتا ہے، صحیح، کیونکہ ان کا ورٹیبرا جتنا بھی ہوتا ہے، ان کی کمر کے موڑے جتنے بھی ہوتے ہیں اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ ہل چل نہیں سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو میں ہمیشہ بار بار بہت ساری بیماریوں میں آٹومیون کا ذکر کرتا ہوں۔ جی، آٹومیون ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کی باڈی کے خلاف خود کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اس کے خلاف ہو جاتی ہیں، ان کو صحت نہیں دیتی ہیں بلکہ اس کو بیمار کرتی ہے۔ یہ آٹومیون ڈیزیز ہے، اور آٹومیون ڈیزیز کا ایلوپیتھک سائنس میں کسی قسم کا کوئی علاج نہیں ہے بلکہ ایک مینجمنٹ ہے۔ یہ مریض نہیں ٹھیک ہوتے ہیں، ساری زندگی نہیں ٹھیک ہوتے ہیں، ساری زندگی دوائیاں کھاتے ہیں اور اسی بیماری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ لیکن خوش نصیبی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو ہومیوپیتھک کی طرف آتے ہیں، ہومیوپیتھک کو جانتے ہیں، ہومیوپیتھک کو سمجھتے ہیں، اس کے علاج کو سمجھتے ہیں، اور جو غلط کنسیپٹ ہیں ان کے ذہن میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اچھے ڈاکٹروں کے پاس جب جا کر علاج کرتے ہیں تو بے شمار مریض اس کے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس میری کلینک میں بے شمار مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ہومیوپیتھک کے اچھے ڈاکٹروں کی جو جتنی بھی کلینکس ہیں ان کے پاس جو مریض جاتے ہیں تو بے شمار مریض ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں ٹھیک ہو رہے ہیں، اور ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بیماری کی علامات کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک انسان کو درد تو ہو جاتا ہے، اکثر ہوتا ہے فروزن شولڈر ہو جاتا ہے، آپ کے نیک کا کوئی مورا جو ہے تو فروز ہو جاتا ہے جس سے آپ نیک کی موومنٹ نہیں کر سکتے یا شولڈر ہلا جلا نہیں سکتے، لیکن وہ کچھ ٹائم بعد کچھ ایکسرسائز سے کچھ چیزوں سے آپ کا کیور ہو جاتا ہے۔ جیسے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ جس بیماری کی بات کریں گے ایک ایسی بیماری ہے کہ جو زیادہ لانگ ٹائم تک جو ہے تو وہ آپ پہ پریویل کرتی ہے، اور اس کو پراپر علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑا یہ بتائیے گا کہ علامات کیا ہوں گی اور کیسے پتہ چلے گا کہ ایک عام بیماری سے یہ علیحدہ ہے؟ اس کا جو پتہ چلتا ہے تو اس کی علامات بالکل بڑی واضح ہوتی ہیں۔ جی، ابھی کوئی پیشنٹ ہے کہ جب صبح سویرے اٹھتا ہے جی، تو وہ موومنٹ نہیں کر سکتا ہے، صحیح، حرکت نہیں کر سکتا ہے، اور جیسے ہی میری کلینک میں تو جب کوئی پیشنٹ آتا ہے دروازے سے اندر آتا ہے نا تو میں اس کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس بیماری کا پیشنٹ ہے۔ صحیح ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، کیسے سمجھ آتی ہے؟ سمجھ ایسے آتی ہے کہ جب وہ مریض آتا ہے نا وہ بالکل ایک سمت میں آتا ہے، نہ ادھر مڑ سکتا ہے نہ ادھر مڑ سکتا ہے، بالکل اس طرح کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اسٹریٹ رہتا ہے، صحیح، وہ بالکل حرکت نہیں کر سکتا ہے بیچارہ، اور اسی تکلیف میں وہ اپنی ساری زندگی گزارتا ہے۔ صحیح، میرے پاس پچھلے دنوں پبی سے ایک پیشنٹ آیا، پبی کلینک میں۔ میرے خیال میں اس مریض کا جو واقعہ ہے 4-5 مہینے تو ہو گئے ہیں، تو اس نے میرے پاس 3 وزٹ کی ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو شفا دینا چاہتا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو سب سے تیز
اور سب سے جلدی ٹھیک ہونے والا انکلوزنگ اسپنڈلائٹس کا جو پیشنٹ تھا تو وہ اسی طرح آیا میرے پاس اندر آتے ہی میں نے سے کہا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، تو کہنے لگا ہاں اسی طرح ہی ہے. تو میں نے اس کو دوائی لکھی جو تو 20 دن کی ایک دفعہ لکھی، 20 دن دوسری دفعہ، 20 دن تیسری دفعہ، یعنی ٹوٹل 2 مہینے علاج کیا. تو اس کے بعد وہ مریض غائب ہو گیا. 3-4 مہینے کے بعد دوبارہ جب میرے پاس کلینک میں آیا تو میں نے کہا آپ تو آئے تھے 3 وزٹ کی، اس کے بعد آئی نہیں ہے. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوری بھی مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کو ٹھیک ہونے میں 6 مہینے 9 مہینے سال لگ جاتا ہے، لیکن وہ 2 مہینے میں ٹھیک ہو گیا. تو بے شمار مریض ہمارے کلینک میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. صبح جب یہ اٹھتے ہیں، اٹھ کر ان کو موومنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنی باڈی کو حرکت دینا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی بہت ساری ہڈیاں جو ہیں اضافی ہڈیاں گروتھ کر جاتی ہیں اور دوسری ہڈیاں ان کے بیچ میں پھنس جاتی ہیں. تو جب پھنس جاتی ہیں یا بعض اوقات مجھے کتابوں میں دیکھتے ہوئے جب میں اس کو پڑھتا ہوں انکلوزنگ اسپنڈلائٹس، تو مختلف جب رائٹر لکھنے والے ہوتے ہیں تو اس میں نے بہت جگہ پر ایسا دیکھا ہے، لکھا ہوا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کسی نے سیمنٹ بھر دیا ہے. اچھا. اس طرح یہ اتنی سخت ہو جاتی ہیں ہڈیاں اور جوڑ اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اسٹفنس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مریض کا چلنا اور خاص کر اس کا موومنٹ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ مشکل نہیں ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہومیوپیتھک کے اندر بہت ساری ایسی میڈیسن موجود ہیں کہ جو اس کی موومنٹ ہیں اس کو ٹھیک کر دیتی ہیں، جو ہڈیوں کی گروتھ ہوتی ہے اس کو روک دیتے ہیں، اور مریض جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیٹل ہو کر مستقل بنیادوں کے اوپر ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بیماری جسم کے کتنے ایریا کو افیکٹ کرتی ہے؟ جیسے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ نیک سے لے کے ریڑھ کی ہڈی تک یا شولڈرز اس کے جو ہے تو وہ پیرامیٹرز میں آ رہے ہیں، تو تھوڑا یہ بھی ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے موڑے ہیں اور یہ جو شولڈرز کے جو موڑے ہیں اور یا گردن کے ہیں، تو یہ کتنی جگہ کو جو کتنی رینج کو وہ جو ہے تو وہ افیکٹ کرتی ہے؟ ایسا ہے کہ یہ انکلوزنگ اسپنڈلائٹس جو ہوتا ہے یہ جوڑ کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے، مطلب جسم کے کسی بھی جوڑ میں ہو سکتا ہے. زیادہ تر تو جو ہے یہ کمر، سروائکل، ورٹیبرا اور یہ ریڑھ کی ہڈی کی جو بیماری ہے صحیح ہے جو زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہے. صحیح ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو ہپس بون کے جو جوڑ ہیں اس کے اندر تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، ایڑی کے اندر یہ ہو جاتا ہے، بہت سارے مریضوں کو دیکھنے میں آتا ہے، جوڑ ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں ملتا ہے، جوڑ کے کسی حصے میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ عام جو ہے جو 90% مریضوں میں پایا جاتا ہے تو یہ کمر کے جو موڑے ہیں تو اس میں زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا اس میں اسٹفنس زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے ہم بارہا اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں آٹو امیون ڈیزیزز جو ہیں تو ان کا علاج جو ہے ایلوپیتھی میں نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کہ کیور کسی حد تک یہ ہے کہ وہ آپ کو اس تکلیف سے اس وقت کسی حد تک تھوڑا ریلیف دلا دیتے ہیں یا پین کلر لینے سے آپ تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے بارہا اس پروگرام کے توسط سے یہ بتایا کہ ہومیوپیتھک کا علاج ایسا ہے کہ جو آٹو امیون ڈیزیزز کو بہت اچھی طرح کور کر رہا ہے اور وہ آپ کی امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے کہ جس سے آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس بیماری کو جو ہے تو وہ اس پہ میں کہہ رہی ہوں کہ کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس کو ختم کر سکتے ہیں. بتائیے گا کہ یہ جینیٹک ہے یا لوگوں میں ویسے کامنلی ہو جاتی ہے اور پھر ہومیوپیتھک کے ذریعے آپ کیسے اس کو کنٹرول کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ کا. دیکھیں یہ بنیادی طور پر جو ہے ایک جینز ہوتا ہے B27 HLA اس طرح سم تھنگ HLA B27. یہ جینز جو ہوتا ہے یہ ویک ہوتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے. جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ انکلوزنگ اسپنڈلائٹس ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ایکس رے بھی کیا جاتا ہے، MRI بھی کیا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات تو اس کی وجہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جینیٹک، یہ جینز میں کوئی پرابلم ہوتی ہے. اگر کسی کی ماں کے اندر ہے تو اس کی بیٹی کو ہو سکتا ہے، اس کے بیٹے کو ہو سکتا ہے. باپ کے اندر ہے تو اس کی نسل میں کسی کو بھی یہ ہو سکتا ہے. نانی نانا دادی دادا کسی بھی فیملی کی طرف سے یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے. تو خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ میں آج بار بار ایک ذکر کر رہا ہوں کہ ہومیوپیتھک علاج کے اندر اس کا علاج ہے. ہومیوپیتھک کے اندر ہر آٹو امیون ڈیزیز کا علاج ہے. میری کلینک میں ہی نہیں، ہومیوپیتھک کے جتنے بھی اچھے ڈاکٹر ہیں ان کی کلینک میں ہر طرح کے مریض آٹو امیون ڈیزیز کے جو آتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں لیکن سمٹمس کے مطابق وہ دوائی لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مریض 2 4 6 مہینے میں سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں اور بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہومیوپیتھک کے اندر اگر کسی کو بھی سروائکل اسپنڈلائٹس ہے اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس ہی آئے، اپنے نزدیک ترین اچھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر دیکھ کر اس سے علاج کروائے گا. تو بے شک یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے جس کا دنیا میں علاج نہیں ہے. میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں نے بہت سارے مریض دیکھے ہیں. میں اپنے کلینک میں ایسے مریضوں کو سیٹل کر چکا ہوں، ٹھیک ہوتے ہوئے میں دیکھ چکا ہوں. اسی لیے میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک کے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے
تو یہ شفا یاب ہو جائیں گے. اکثر ڈاکٹر صاحب لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی کچھ ہڈیاں باہر کو نکلی ہوتی ہیں, کچھ بڑی بھی ہوتی ہیں, اور جو بہت تکلیف دیتی ہیں چلنے پھرنے میں, یا ان کو جوتے کمفرٹیبل نہ ہوں تو وہ چل پھر نہیں سکتے, یا ان کو ہاتھ کا کوئی کام کرنا ہو تو وہ زیادہ موومنٹس اور کام نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ان کی جو جوڑ ہے وہ ڈس بیلنس ہوئے ہوتے ہیں اپنی جگہ سے, اور وہ ان کو بڑی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بھی اسی بیماری کے سمٹمز ہیں یا ادروائز کوئی بیماری؟ نہیں, اس بیماری میں تو انتہائی سختی پائی جاتی ہے. صحیح. اس میں جتنا بھی ہوتا ہے, اگر آپ کی انگلیوں میں ہے نا تو دیکھو ہوگا آپ نے اس طرح ٹیڑھے مڑے ہوتے ہیں. صحیح. تو میں اس کے لیے اپنی کلینک میں جی مجھے جب جوڑ کسی کا اس طرح نظر آتا ہے نا, میرے خیال میں ہزاروں مریض میری کلینک میں اس کے ٹھیک ہو چکے ہیں. اور اس کے لیے میں باقی میڈیسن تو جو بنتی ہے تو وہ تو دیتا ہی ہوں, لیکن اس کو ٹھیک کرنے والی جو میڈیسن ہے ہمارے پاس, جو کاسٹیکم ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے, اوان کاسٹ کے نام سے ہماری کلینک میں چلتی ہے, تو اس سے بے شمار مریض ٹھیک ہو چکے ہیں. خاص کر یہ جوڑ جو ٹیڑھے ملے ہوتے ہیں اس میں سختی آ جاتی ہے, وہ مریض اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. تو میں خود دیکھتا رہتا ہوں, جب اس کو میں میڈیسن دیتا ہوں نا تو ان کے جوڑ اس حالت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اور بے شمار مریضوں کو دیکھیں, ایک دو کے نہیں دیکھے ہیں. تو اوان کاسٹ جو کاسٹیکم کا فارمولہ ہے, اس کے استعمال کرنے سے یہ بے شمار مریض جو جوڑ ٹیڑھے ہوتے ہیں نا, اس کی سختی کو وہ نرم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہومیوپیتھی کے اندر بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جو سمپٹمس کے مطابق کام کرتے ہوئے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. میڈیسنس پہ ہم ضرور بات کریں گے ڈاکٹر صاحب, لیکن تھوڑا سا جو میں نے پڑھا ہے اس حساب سے, جو انٹرنیشنلی ریسرچ ہوئی ہیں اس حساب سے بہت زیادہ ایکسرسائزز پہ یہ فوکس کا کہتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی کوئی ایسی ایکسرسائزز ہیں جس سے مریض کو افاقہ ہو یا تھوڑی ریلیکسیشن ہو, کیونکہ جہاں تک میں نے تھوڑا پڑھا ہے, زیادہ تو نہیں پڑھا کیونکہ آپ نے ٹاپک جب شیئر کیا تو اس میں یہ تھا کہ جب مریض اٹھتا ہے یا جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ چیز بہت زیادہ اس کو تنگ کری ہوتی ہے, لیکن جیسے یہ روٹین میں چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے مسلز تھوڑے ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ جب صبح مریض اٹھتا ہے تو وہ اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے جتنے بھی مسل ہوتے ہیں وہ بالکل سٹف ہو جاتے ہیں. دن گزرتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے, شام تک بہتر ہوتا ہے, رات کو سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساری زندگی یہ مسائل رہتے ہیں. آپ نے ایکسرسائز کی بات کی, فزیو تھراپی کی بات کی, تو یہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں اگر کوئی کرے گا. ایکسرسائز تو ویسے بھی زندہ رہنے کے لیے زندگی کی جان ایکسرسائز ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ بیٹھا رہے گا یہاں پر چائے کا ہوا پیتا رہے گا تو اس کی باڈی میں بے شمار بیماریاں پیدا ہوں گی. لیکن اگر جوڑوں کے امراض یا انکلوزنگ اسپنڈیلائٹس کا جو بہترین حل ہے, جو بہترین علاج ہے, 60-70% ان کو جو مریضوں کو جو ہے اس ایکسرسائز کے ساتھ, فزیو تھراپی کے ساتھ 50-70% ریلیف مل جاتا ہے. باقی میڈیسن اپنا کام کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی بیماری ہے تو اس بیماری میں لائف سٹائل جو ہوتا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر آپ کا لائف سٹائل اچھا ہوگا, اگر ان کو جوڑوں کے یہ مسائل ہیں یا اس طرح کے ارتھرائٹس ہے, ان کے کندھے, ان کے باقی مسل سخت ہو گئے ہیں, تو وہ جب فزیو تھراپی کرائیں گے تو یقینی طور پر ان کو بہت ریلیف ملے گا. تو کروانی چاہیے, کیونکہ زندہ رہنے کے لیے اچھی صحت ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارا یہاں پر مل بیٹھ کے بات کرنا, لوگوں کو گائیڈ دینا, اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ملے. اور جتنی ان کو اویئرنیس ملے گی, جتنا وہ صحت مند رہیں گے, اتنا زیادہ خوشحال ہمارا ملک ہوگا, ہمارا پاکستان ہوگا, اور ان کے بچے ہوں گے. تو صحت کا خیال جو وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور ایکسرسائز زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کھانے پینے کی کیا روٹین ہونی چاہیے؟ آیا کوئی اس قسم کی کھانے ہیں, خوراک ہے کہ جس سے اس طرح کے مریض کو تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ صحت مند زندگی گزار سکے؟ ہاں بالکل, آپ نے بہت اچھا فرمایا. دیکھیں بنیادی طور پر جو ہوتا ہے اس بیماری کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے. صحیح ہے. تو انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے کن چیزوں کے ساتھ زیادہ انفلیمیشن ہوتی ہے؟ تو جو مریض زیادہ گوشت کا استعمال کرے گا, زیادہ چٹپٹی چیزوں کا کھائے گا, زیادہ یہ برگر یا فاسٹ فوڈ کا استعمال کرے گا, تو یہ چیزیں اس کو بڑا نقصان دیں گی. وہ گوشت کھا سکتا ہے لیکن لمٹ میں, کبھی کبھار. ایک متوازن غذا اگر وہ کوئی رکھے گا مریض ایسا جس میں گوشت کا استعمال, بڑے گوشت کا استعمال, خاص کر ریڈ میٹ کا استعمال کم کرے گا, تو یہی وہ جو گوشت ہوتا ہے باڈی کے اندر یہ انفلیمیشن پیدا کرتا ہے. تو یہاں پر تو ہوتا ہی ارتھرائٹس میں تو انفلیمیشن کا مین کردار ہوتا ہے. تو جب وہ گوشت کا استعمال, چاول کا استعمال اور بادی چیزوں کا استعمال کم کرے گا تو یقینی طور پر اس کی صحت کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوں گے, اور وہ جو میڈیسن استعمال کر رہا ہوگا تو وہ بہتر کام کرے گی. مریض اپنے آپ کو بہت ریلیف محسوس کرے گا. صحیح ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اور یقیناً کہ آپ سوزش کی بات کریں, ہم جب انفلیمیشن کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم سوزش کی بات کریں کہ جوڑوں کے اندر جو سوزش ہو جاتی ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. ابھی ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے, آپ جلدی سے میڈیسن بتا دیں تاکہ ہمارے اس پار بیٹھے جو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز ہیں ان کو کچھ اس چیز سے فائدہ ہو سکے. اچھا, آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر, بہت سارے ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہمارا پروگرام سنتے ہیں, ہم سے میڈیسن کا پوچھتے رہتے ہیں, ہم بتاتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ سیلف میڈیسن جو ہے نا, کوئی مریض اگر یہ پروگرام سن کے کہے گا کہ میں اپنا علاج کر لوں گا تو یہ ناممکن بات ہے.
ہمیں بہت گہرائی سے دیکھنا پڑتا ہے, ساری رات بیٹھ کر ریسرچ کرنی پڑتی ہے, ان چیزوں کو ڈیپلی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر مسئلہ کیا ہے. صحیح. جیسا کہ یہاں پر سختی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے یا موومنٹ نہیں ہوتی ہے, صحیح. تو ہم سب سے پہلے اس کی میازمیٹک میڈیسن دیکھتے ہیں. صحیح ہے. میازمیٹک میڈیسن وہ میڈیسن ہوتی ہے جو بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. صحیح ہو گیا. جس طرح ہمارے پاس اگر کسی کے خاندان میں ٹی بی چل رہی ہے تو ہم ٹیوبرکلینم کی طرف جاتے ہیں. صحیح. کسی کے خاندان میں کینسر چل رہی ہے تو ہم کارسینوسینیم کی طرف چلے جاتے ہیں. صحیح. اسی طرح سفلس کا مسئلہ ہو تو سفلینیم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ مین پہلی ڈوز جو ہماری کلینک میں مریضوں کو ملتی ہے تو یہ اس کی بیس ہوتی ہے, اس کی بنیاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی بیماری کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب مثال کے طور پر کسی مریض میں یہ جو میں نے ابتدا میں ایک مریض کا ذکر کیا تھا کہ وہ ٹھیک ہوا تو اس کو میں نے صرف یہ میازمیٹک میڈیسن لگا کے برائیونیا لگائی تھی. تو برائیونیا جو ہے اس کا مریض موومنٹ نہیں کر سکتا, تو وہ موومنٹ نہیں کر سکتا تھا, تو 2 مہینے کے اندر وہ ٹھیک ہو گیا. پھر اس طرح کلکریا فلور کے اوپر جانا پڑتا ہے. پھر اسی طریقے سے کیلشیم ایکزیلیٹ کے کرسٹل ان کے جوڑوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. کلکریا فاسٹ, کلکریا فلور, ان میڈیسن کے اوپر جانا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے, مریض بالکل اکڑ جاتا ہے, تو اس کنڈیشن میں ہم کاسٹیکم یعنی اوان کاسٹ کا استعمال اپنی کلینک میں بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے مریض جو ہیں صحت یاب ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ آئے اور بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, لیکن کیونکہ ٹائم ہمارے پروگرام کا اتنا ہی تھا اور ہم میڈیسن کے حوالے سے بتانا چاہے تھے, لیکن میں یہاں یہ بھی کہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب کے مختلف میڈیمز پہ جو ہے تو اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. جو ڈاکٹر حضرات اس پار ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ان سے ڈائریکٹلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ادروائز ہمارے پروگرام میں نیکسٹ پروگرام میں بھی کال کر کے وہ ان سے کچھ نہ کچھ اگر آگاہی یا کچھ افاقہ یا کسی قسم سے میڈیسن کے حوالے سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ مجھے سہرش منور بخاری کو اجازت دے, بشرطِ زندگی پھر ملاقات ہوگی, تب تک اللہ نگہبان.